حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ آئندہ جب تم نے دوبارہ مجھ سے غلہ لینے کے لیے آنا ہے تو جس بھائی کو تم چھوڑ کر آئے ہو اس کو ساتھ لے کر آنا ہے، پھر تمہیں غلہ ملے گا، وگرنہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ اور ایک تدبیر بھی اختیار کر لی، وہ تدبیر یہ تھی کہ ان کے سامان کے اندر ان کی جو پونجی تھی اس کو رکھ لیا۔ جب بھائی واپس گئے اپنے والد محترم کو ساری کارگزاری سنائی کہ ہم بادشاہ مصر کے پاس گئے تھے، اچھے اخلاق کا مالک ہے، ہمیں اچھے طریقے سے وہ پیش آیا، ہمارے ساتھ معاملات بہترین طریقے سے اس نے کیے اور ہمیں سامان بھی دیا، غلہ بھی دے دیا، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ اگر تم میرے بھائی کو لے کر آؤ گے، اپنے بھائی کو لے کر آؤ گے تو ہم تمہیں 1 اونٹ جتنا غلہ اور دیں گے، لہٰذا تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑی دیر کے بعد ان کی بات پر اعتماد فرمایا، اور یہ بات بھی ذکر کی جا چکی تھی کہ جب اولاد سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس واقعہ سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ فوراً سرخ لکیر کو نہیں کھینچنا چاہیے کہ آدمی قطع تعلقی کر لے، بالکل بول چال چھوڑ دے، اس کو گھر سے نکال دے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے کتنے بڑے بڑے جرم کیے، بڑے بڑے گناہ کیے، والد کو دھوکہ دیا، چھوٹے بھائی معصوم کو پھر تکلیف دی، پھر ایک قتل کرنے کا ارادہ بھی کر لیا، پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے درگزر فرمایا اور پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ بچے سمجھ جائیں۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے اور بھیجنے کے لیے ایک نصیحت فرمائی۔ جب بچوں کو کہا کہ تم مصر کی طرف دوبارہ جا رہے ہو تو نصیحت یہ فرمائی کہ ایک دروازے سے تم نے اس شہر میں داخل نہیں ہونا۔ آپ حضرات سمجھتے ہیں اس بات کو کہ پہلے زمانہ کے اندر شہروں کے دروازے ہوا کرتے تھے۔ لاہور میں جائیں تو وہاں بھی دروازے آپ کو نظر آئیں گے، گجرانوالہ کے اندر بھی دروازے ہیں، ایک کا نام سیالکوٹی دروازہ، کسی کا لاہوری دروازہ، یہاں اپنے قریب بھیرے میں چلے جائیں تو یہاں بھی شہروں کے جو ہیں وہ دروازے ہوا کرتے تھے۔ ان کا مطلب حفاظت ہوا کرتا تھا پوری شہر کی، کہ وہ لوگ شہر آباد کرتے، شہر آباد کرنے کے بعد اس کے چاروں طرف دیواریں ہوتی، پھر اس شہر کے دروازے لگا دیا کرتے، اور ان دروازوں کے اوپر پھر باقاعدہ چوکی داروں کا نظام ہوا کرتا تھا کہ چوکی دار ان دروازوں پہ بیٹھا کرتے تھے، دروازے بند کر دیے جاتے، رات کو کوئی خوف کسی قسم کا نہ ہوتا، کوئی چوری، کوئی ڈاکو، اس قسم کی جو ہیں مصیبتیں، پریشانییں، ان سے بہت زیادہ حفاظت ہو جایا کرتی تھی۔ تو مصر بھی ایک شہر تھا اور مصر کے ارد گرد جو ہے انہوں نے دروازے بنائے ہوئے تھے کہ کوئی بھی مصر کے اندر داخل ہو تو مصر کے اندر جو ہے اس کی باقاعدہ طور پہ نگرانی ہو، چوکی داروں کے سامنے وہ آدمی ہوتا جو اس میں داخل ہوتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ اے میرے بیٹو، تم نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے۔ یہ اپنے بچوں کو نصیحت فرمائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نصیحت کیوں فرمائی، اس کی کئی وجوہات مفسرین نے لکھی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ ایک نبی کے بیٹے تھے، صاحب وجاہت بھی تھے، صحت بھی ان کی بہت زیادہ اچھی تھی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس لیے نصیحت فرما دی کہ کہیں ان ساروں کو 10 کے 10 بیٹوں کو دیکھ کر کوئی آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ تو بادشاہ کا مخالف ہے، دشمن ہے، جاسوس ہیں، بادشاہ پہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، کہیں اس مصیبت کے اندر وہ مبتلا نہ ہو جائیں اور ان کو گرفتار نہ کر لیا جائے۔ ایک تو یہ وجہ تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے الگ الگ داخل کرنے کا جو نصیحت فرمائی تھی، یہ وجہ تھی کہ جب بچے الگ الگ دروازوں میں جائیں گے تو ظاہر ہے کوئی کسی قسم کا کسی کو خطرہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بد نظری سے بچنے کے لیے اور حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے نصیحت فرمائی کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، کیونکہ نبی کے بیٹے تھے، چہرے پر بھی ان کے بہت اچھے اثرات تھے، جسمانی صحت بھی ان کی بہت زیادہ مضبوط تھی۔ جب آدمی کی صحت بھی اچھی ہو، چہرہ بھی اچھا ہو،
پھر ایک نبی کی اولاد میں سے سلسلہ جاری ہو، جب وہ اکٹھے چلیں تو حسد بھی ہو سکتا ہے، نظر بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نظر سے بچنے کے لیے بچوں کو نصیحت فرمائی کہ تم نے مصر میں داخل ہونا ہے، لیکن ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، کہیں نظر بد نہ ہو جائے۔ نظر لگ جانا یہ بالکل برحق ہے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر جو ہے یہ بالکل پکی بات ہے، لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کے نظروں کے اندر وہ تاثیر پیدا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے انسان کے جسم پر اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ بلکہ روایات کے اندر ایک یہ بات بھی آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نظر ہے وہ انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے، اور جو نظر ہے وہ انسان جو اونٹ ہے اس کو ہانڈی پہ چڑھا دیتی ہے۔ اونٹ اچھا ہو، خوبصورت ہو، تو کسی انسان کی نظر کے اندر ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ اس کے دیکھنے سے نظر لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اونٹ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ بالآخر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ذبح کر کے اس کو ہانڈی پہ چڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اگر کسی انسان کو لگ جائے تو فرمایا وہ انسان پھر آہستہ آہستہ کمزور ہوتے ہوتے قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو نظر لگنے پر یقین نہیں رکھتے، حالانکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نظر لگنا کیا ہے بھائی، بالکل برحق ہے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی ہیں، ایک صحابی کا نام ہے حضرت سہیل بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور صحابی ہیں۔ فرمایا کہ حضرت سہیل جو تھے نا، وہ ایک مرتبہ غسل کر رہے تھے، اپنے اوپر سے قمیض اتارا ہوا، تہمد باندھا ہوا، تو ایک جگہ جو ہے غسل فرما رہے تھے، تو ایک صحابی آئے غالباً جن کا نام تھا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے جب حضرت سہیل کے جسم کو دیکھا تو بڑا خوبصورت جسم، کہنے لگے کہ آپ کا جسم تو اتنا زیادہ خوبصورت ہے کہ اتنا جسم تو خوبصورت عورتوں کا بھی نہیں ہوتا۔ بس یہ الفاظ کہنے تھے کہ حضرت سہیل کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور بخار چڑھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعہ ذکر کیا گیا۔ آپ نے حضرت عامر کو کہا کہ کیوں تم اپنی نظروں کے ساتھ لوگوں کو مارتے ہو؟ ایسا نہ کیا کرو، جب کوئی چیز تمہیں اچھی لگے تو یہ الفاظ کہا کرو بارک اللہ، کہ اللہ تجھے برکت دے، پھر نظر نہیں لگتی۔ اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نظر لگ جاتی ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری نظر لگتی ہے، تو ان کے لیے یہ سبق ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کی نظر لگتی ہو تو ان لوگوں کو چاہیے کہ جب یہ الفاظ کہیں گے بارک اللہ تو ان کی نظر وہ دوسرے کو نہیں لگے گی۔ تو یہ الفاظ ہمیں سیکھنے چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ نظر کا علاج ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ غسالہ استعمال کیا جائے۔ غسالے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو نظر لگے اور جس آدمی کی نظر لگتی ہے اس کو کہا جائے کہ وضو کر اور کسی برتن کے اندر پانی کو جمع کر، اس برتن کے اندر پانی جمع کیا جائے۔ اب وہ جب پانی جمع ہوگا تو جس کو نظر لگی ہے نا وہ پانی اس کے اوپر ڈال دیا جائے تو نظر دور ہو جائے گی۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کو ختم کرنے کے لیے ایک دعا بھی سکھائی ہے، اعوذ بک بکلمات اللہ التامات من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ کلمات ہمارے نبی نے امت کو تعلیم دی ہے کہ کسی کو نظر لگ جائے تو ان کلمات کو پڑھا جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ کلمات بڑے لوگوں کو سکھایا کرتے تھے، اور جو نہیں سمجھ سکتا، نہیں یاد کر سکتا، بچے ہوتے تو یہ الفاظ لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیے جاتے تھے۔ اور فرمایا کہ یہ کلمات ایسے ہیں کہ ان کلمات کے ساتھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے دونوں بیٹے حضرت اسماعیل اور اسحاق کو انہی کلمات کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ تو یہ کلمات ہمیں یاد ہونی چاہیے، کبھی بھی نظر بد نہیں لگے گی۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت فرمائی کہ ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا ہے۔ وجہ اس کی جہاں اور بھی ہیں وہاں پہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے اور تم پر کسی قسم کا حسد نہ ہو جائے، اس لیے نصیحت فرمائی۔ تو بچے جو ہیں وہ مصر میں گئے، الگ الگ دروازوں کے اندر داخل ہوئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے
حضرت بنیامین کے ساتھ ملاقات کی، گفتگو کی، انشاءاللہ یہ گفتگو کا ذکر کل کے درس کے اندر کریں گے۔ بہرحال آپ ترجمہ دیکھیے، بات آپ حضرات کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ارشاد فرمایا حضرت یعقوب نے، وقال یا بنیا، اور کہا کہ اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا ہے۔ ایک دروازے سے نہیں داخل ہونا اس شہر میں، بلکہ الگ الگ دروازوں سے کیا ہونا ہے؟ داخل ہونا ہے۔ آگے فرما وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، نہیں دور ہٹا سکتا میں تم سے اللہ کی جانب سے کسی چیز کو۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ ایک یہ ظاہری تدبیر ہے جو حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو بتا دی کہ تمہیں نظر نہیں لگے گی۔ اب اس تدبیر پہ یقین نہیں ہے، فرمایا اللہ کا حکم ہوگا تو اس سے میں دور نہیں کر سکتا۔ یہ ایک تدبیر ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے وہ ہر قسم کی تدبیر اختیار کرے، اور اس تدبیر پر یقین نہیں ہونا چاہیے، یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت یعقوب کو یقین کس پر تھا بھائی؟ اللہ کی ذات پر۔ آگے ارشاد فرمایا ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ کا۔ حکم کس کا چلتا ہے بھائی؟ اللہ رب العزت کا۔ علیہ توکلت، میں نے اس پر بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، جب وہ داخل ہو گئے اس جگہ سے جہاں سے ان کے باپ نے ان کو حکم دیا تھا، اب بچوں نے اپنے والد کی بات کو مانا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہو گئے۔ فرمایا ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، نہیں دور ہٹا سکتے تھے ان کے باپ ان سے اللہ کی جانب سے کسی چیز کو، الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، مگر ایک کٹھک تھی جو حضرت یعقوب کے دل میں حضرت یعقوب کے دل میں آ گئی، جو اس نے پوری کر لی۔ ایک دل کے اندر کھٹک پیدا ہو گئی۔ بچے ہیں، باپ تو پھر شفیق ہوا کرتا ہے نا، کہیں بچوں کو نظر نہ لگ جائے۔ یہ تدبیر کہنے کے بعد انہوں نے اپنی کھٹک کو کیا کر لیا؟ پورا کر لیا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، بے شک وہ البتہ علم والے ہیں بسبب ہمارے سکھانے علم کے۔ اللہ نے حضرت یعقوب کو کیا سکھایا تھا بھائی؟ علم سکھایا تھا۔ کیا وہ صاحب وحی بھی تھے اور صاحب تشریع نبی بھی تھے، اللہ نے علوم آپ پر نازل کیے تھے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ کیا ہیں بھائی؟ جانتے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس کے اندر ذکر کریں گے کہ پھر حضرت بنیامین کے ساتھ حضرت یوسف کی ملاقات ہوئی، وہ سلسلہ انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔ اللہ ہمارے درس کو قبول فرمائے۔